اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جالس العلماء تسعد، علماء کے پاس بیٹھیے تاکہ سعادت مند اور کامیاب ہو سکو۔ جالس العلماء تسعد، علماء کے پاس بیٹھیے تاکہ سعادت مند اور کامیاب ہو سکو۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ جانتے ہیں مبادی اور صرف کے بارے میں چل رہی ہے، اور سوال نمبر جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ سوال نمبر 193 ہے۔ درس کا عنوان جو ہے وہ ہے الاعراب۔ سوال 193 میں یہ بتایا جا رہا ہے ما هو الاعراب، اعراب کیا ہے، اعراب کیا ہے۔ فرماتے ہیں اعراب جو ہے وہ ایک تبدیلی ہے جو اسماء اور افعال کے آخر میں لاحق ہوتی ہے۔ اعراب ایک تبدیلی ہے جو اسماء اور افعال کے آخر میں لاحق ہوتی ہے عوامل کی تبدیلی کے سبب سے، بسبب تغییر العوامل، یعنی عوامل کی تبدیلی کے سبب سے ایک تبدیلی جو اسماء اور افعال کے آخر میں آتی ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں، اعراب کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھو نا، قدم الغائب رأیت الغائب وسلمت علی الغائب، ایک آپ نے پہلے میں پڑھا الغائب، دوسرے میں غائبہ، آگے غائب، یہی اعراب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو تبدیلی بو با بے آئی ہے یہی ہو گئی تبدیلی، تو اب یہ ہے یہ عامل کے سبب سے ہوا ہے۔ پہلے میں قادمہ تھا، قادمہ اپنا فاعل چاہتا ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو الغائب پڑھا، رہے تو فعل فاعل مفعول چاہتا ہے غائبہ پڑھا، سلم تو علی الغائب، اللہ کی وجہ سے غائب ہو گیا، یعنی بالآخر یہ تبدیلی عوامل کی تبدیلی سے آئی ہے نا، عوامل کی تبدیلی سے میرا جان آئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ فائدہ ہے، فائدہ میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا عامل ٹھیک ہے یا نہیں، یہ جناب عالی منحصر ہے، یا عامل حرف ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے، یا جو چیز فعل سے کیا ہوتی ہے اگر جان مشتق ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں عامل حرف ہوتا ہے، فعل ہوتا ہے، یا جو چیز فعل سے مشتق ہوتی ہے۔ تو عامل کی دو قسمیں ہیں، یا عامل لفظی ہوتا ہے جیسے جاء الغلام، جاء عامل لفظی ہے، الغلام فاعل ہے، رفع دیا ہے۔ یا عامل مانوی ہوتا ہے، عامل دو ہوتے ہیں، یہ لفظی ہوتا ہے یا مانوی۔ مانوی میں جیسے الغلام جاء الغلام کو رفع کس نے دیا ہے، ابتداء نے دیا ہے، توجہ فرمائی آپ نے۔ اچھا، پھر ایک مطلب ہے وہ یہ کہ عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ معمول میں اثر کرے، عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ معمول میں اپنا اثر دکھائے، ٹھیک ہے۔ وہ معمول میں جو اثر کر رہا ہے یا ظاہر ہوگا، یا وہ معمول میں اثر جو ہے وہ مقدر ہے۔ عامل جو اثر کرتا ہے معمول میں نا، یا وہ اثر ظاہر ہے یا مقدر ہے۔ ظاہر کا مطلب یہ ہے جیسے دیکھو کام رجلو پڑھا ہے نا، ظاہر ہے، کام نے اثر ظاہر دکھایا، یا مقدر ہے تقدیر میں کام الفتح، فتح تقدیری طور پر مرفوع ہے، کامہ کا فاعل ہے۔ اچھا، اگر عامل کا اثر دکھانا مطلب ہے دونوں وجہوں کی بنا پر مشکل ہو، نہ ظاہر ہو نہ مقدر طور پہ عامل اثر دکھا سکے، تو پھر محلی طور پہ وہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر عامل کا اثر نہ ظاہری ہو نہ تقدیری ہو تو پھر اس کا محلی ہوتا ہے میرے عزیزو، توجہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الاعراب ما هو الاعراب، اعراب کیا ہے، الاعراب هو التغییر اللاحق آخر الاسماء والافعال بسبب تغییر العوامل۔ اعراب وہ تغییر اور تبدیلی ہے جو لاحق ہوتی ہے اسماء اور افعال کے آخر میں عوامل کی تبدیلی کے سبب سے۔
نحو قدم الغائب رأیت الغائب وسلمت علی الغائب، واضح سی بات ہے، آپ نحمیر سے پڑھتے آ رہے ہیں، قادمہ فعل ہے، فاعل چاہتا ہے غائبو ہو گیا، قادمن کی وجہ سے غائبو پڑھا، رأیتو فعل فاعل تھا عامل، مفعول چاہتا تھا تو غائبہ پڑھ لیا، سلمت علی الغائب اللہ کی وجہ سے غیبے پڑھا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ فائدتون العامل ہوا ما اوجب کون الکلمت علی وجہ مخصوص من الاعراب، عامل کیا ہے؟ عامل وہ ہے جو کلمے پر مخصوص اعراب کا موجب بنتا ہے۔ العامل ہوا ما اوجب کون الکلمہ علی وجہ مخصوص من الاعراب، عامل وہ ہے جو کلمے پر ایک مخصوص اعراب کا موجب بنتا ہے، یا کہوں ایک مخصوص اعراب کا کلمے پر تقاضا کرتا ہے۔ وَيَنْحَصِرُ فِي الْحَرْفِ وَالْفِعْلِ وَمَا يُشْتَقُ مِنْ، وَيَنْحَصِرُ عامل منحصر ہے حرف اور فعل میں، وَمَا يُشْتَقُ مِنْ اور وہ جو فعل سے مشتق ہوتا ہے، وہ چیز جو فعل سے مشتق ہوتی ہے۔ وَهُوَ نوعان، اور عامل کی دو قسمیں ہیں، لفظی و معنوی۔ لفظی نحو جاء الغلام، جاء عامل لفظی آیا ہے، و معنوی نحو الغلام جاء، الغلام کو رفع کس نے دیا؟ عامل معنوی نے دیا ہے۔ ولا بد من ان یکون له اثر فی معمولہ، لا بد ضروری ہے من ان یکون له اثر کہ اس عامل کا اثر ہو معمول میں، ضروری ہے کہ عامل کا معمول میں اثر ہو، اما ظاہر، پھر آگے آئے گا او مقدر، یہ جو ہے نا اثر معمول میں اما ظاہر یا ظاہر ہے، نہ وہ قام الرجل، قام عامل نے ظاہراً اثر دکھایا نا، دیکھو الرجل نظر آ رہا ہے لو، او مقدر یا وہ اثر مقدر ہے، نہ وہ قام الفتح، فتح کے اوپر کوئی رب ظاہر ہو رہا ہے، تقدیری طور پہ رفع ہے۔ فَإِن تَعَذَّرَ تَعْثِيرُهُ عَلَى كِلَا الْوَجْهَيْنِ كَمَا يَتَعَذَّرُ ذَلِكَ عَلَى الْمَبْنِي، اگر عامل کا اثر دکھانا ہر دو صورتوں میں متعذر اور مشکل ہو، ہر دو صورتیں یعنی ظاہر میں بھی اور مقدر میں بھی متعذر ہو، کما یتعذر ذلک علی المبنی، جیسا کہ یہ مبنی میں متعذر ہوتا ہے، مبنی میں نہ ظاہری اثر ہوتا ہے نہ تقدیری، نہ وہ جئت من لدن امرن اثر فی محلہ، اس میں عامل نے کیا اثر کیا گا جان؟ محل میں اثر کیا ہے، فیقالو پس کہا جائے گا انا لدن فی محل الجر لدخول عامل الجر علیہا، ان لدن جو ہے نا لدن یہ محل جر میں ہے، کیوں جی؟ لدخول عامل الجر علیہا، کیونکہ عامل جر لدن پر داخل ہوا ہے، من نہیں آیا، اس لیے لدن محلی طور پر کیا آئے گا جان؟ مجرور ہے۔ آگے جی چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، توجہ فرماؤ۔ 194 نمبر سوال ہے جی، حل الاسماء کلھا معربۃ، کیا تمام اسماء معرب ہیں؟ سوال ہے، کیا تمام اسماء معرب ہیں؟ جواب جی تمام اسماء معرب ہیں، سوائے کچھ الفاظ ہیں جو معصور ہیں ان کے علاوہ۔ جی سوال یہ تھا نا کہ کیا تمام اسماء معرب ہیں، جواب ہے جی تمام اسماء معرب ہیں سوائے چند الفاظ کے جو معصور ہیں، وہ مثلاً کیا ہیں؟ ضمائر ہیں، ٹھیک ہے، اکثر اشارات اور موصولات ہیں، اسماء شرط ہیں، اسماء استفہام ہیں، کنایات ہیں اور تھوڑے سے دوسرے اسماء ہیں کچھ اور، یہ آگے جانا ہے۔ پھر اگلا سوال، لیکن میں پہلے یہ پڑھ لوں، حل الاسماء کلھا معربہ، کیا تمام اسماء معرب ہیں؟ جواب نعم، الاسماء کلھا معربۃ سوا الفاظ معصورہ، جی ہاں تمام اسماء معرب ہیں سوائے الفاظ معصورہ کے۔ وہی اور وہ الفاظ معصورہ کیا ہیں؟ الضمائر و اکثر الاشارات والموصولات، ضمائر، اکثر اشارات، اکثر موصولات، و اسماء الشرط والاستفہام والکنایات، اور اسماء شرط، اسماء استفہام اور کنایات، وقلیل من اسماء
ان اخر اور تھوڑے سے دوسرے اسماء۔ اگلا سوال جی 195، ما هو المعرب من الافعال، ٹھیک ہے نا، افعال میں سے کون معرب ہے، یعنی افعال میں سے کون معرب ہوتا ہے؟ جواب، المعرب من الافعال المضارع، افعال میں سے جو معرب ہے نا وہ مضارع ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ فعل میں فعل جو معرب ہوتا ہے نا، فعل جو معرب ہوتا ہے وہ مضارع ہی ہوتا ہے اور نہیں ہوتا، البتہ اس کی شرط ہے جب مضارع کے ساتھ نون تاکید ملی ہوئی نہ ہو اور نون اناث چھٹے بار میں سیغے میں جو آتی ہے وہ بھی ملی ہوئی نہ ہو نا، تو فعل مضارع کیا ہوتا ہے جان؟ معرب ہوتا ہے۔ توجہ، المعرب من الافعال المضارع لا غیر، معرب جو من الافعال، افعال میں سے جو معرب ہے، المضارع مضارع لا غیر اس کے علاوہ نہیں، اذا لم تتصل به نون التوکید المباشر و نون الاناث، شرط ہے جب مضارع کے ساتھ نون تاکید ملی ہوئی نہ ہو، نون تاکید مباشر، اور نون اناث ملی ہوئی نہ ہو۔ پتہ نہیں نون اناث سے آپ کیا سمجھیں؟ نون اناث چھٹے بار میں سیغے میں مؤنث کے لیے نہیں لگتی، وہ مراد ہے۔ یضربن تضربن نہیں پڑھتے تھے، وہ مراد ہے۔ اگلا سوال آگا جان، کم ہے یا القاب الحرکات فی الاعراب، اعراب میں حرکات کے کیا القاب ہیں؟ اعراب میں حرکات کے کیا القاب ہیں؟ جواب، اعراب میں حرکات کے القاب 4 ہیں، حرکات کے جو القاب ہیں نا وہ 4 ہیں، رفع، نصب، خفض، جزم، خفض یعنی جار، رفع، نصب، جار، جزم۔ فائدہ میں بتائے گا کہ یہ جو رفع اور نصب ہے یہ اسماء اور افعال دونوں میں مشترک ہے، اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، فعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اسم منصوب ہوتا ہے، فعل بھی منصوب ہوتا ہے۔ رفع اور نصب اسم اور فعل میں مشترک ہے، اور جر جو ہے نا وہ اسم کے ساتھ مختص ہے، صرف اور صرف اسم مجرور ہوتا ہے، اور جزم جو ہے وہ مخصوص ہے فعل کے ساتھ۔ کبھی نہیں سنیں گے کہ اسم مجزوم ہوا ہے، مجزوم فعل ہوتا ہے، آسان سی بات ہے۔ القاب الحرکات فی الاعراب اربعۃ، حرکات کے القاب اعراب میں 4 ہیں، وہی الرفع، اور وہ رفع ہے، النصب، الخفض والجزم، نصب ہے، خفض جر ہے، جزم جزم ہے۔ فائدۃ، الرفع والنصب تشترک فیہما الاسماء والافعال، رفع اور نصب جو ہے نا ان دونوں میں اسماء اور افعال مشترک ہیں۔ والخفض یختص بالاسماء، اور جر جو ہے وہ اسماء کے ساتھ مختص ہے، والجزم بالافعال، اور جزم افعال کے ساتھ جو ہے وہ مختص ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ مطلب بعدی، کم قسمن المعربات، معربات کی کتنی قسمیں؟ بہت سادہ سوال، سادہ جواب، بہت مزے والا، توجہ کرو۔ المعربات قسمان، معربات کی 2 قسمیں ہیں جی، قسم یعرب بالحرکات و قسم یعرب بالحروف، ایک قسم جو ہے حرکات کے ذریعے معرب ہوتی ہے اور ایک قسم وہ ہے جو حروف کے ذریعے معرب ہوتی ہے۔ اتنا جواب تھا۔ کم ہے المعربات بالحرکات، حرکات کے ذریعے ہونے والے معربات کم ہے یا کتنے ہیں؟ یعنی وہ جو حرکات کے ذریعے نہیں معرب ہوتے، معرب بالحرکات کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ معرب بالحرکات بچوں 4 ہیں۔ اس میں مفرد ہے، اس کی جو اعراب ہے وہ حرکت کے ساتھ آتا ہے، جمع مؤنث سالم ہے، جمع تکسیر ہے، فعل مضارع ہے جو مجرد ہے ضمیر بارز مرفوع سے۔ یہ 4 ہیں معرب بالحرکات۔ معرب بالحرکات کتنے ہیں؟ 4۔ اس میں مفرد، جمع مؤنث سالم، جمع تکسیر اور فعل مضارع جو خالی ہے ضمیر بارز مرفوع سے۔ ٹھیک ہے، یہ جتنی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں، یعنی 4، ٹھیک ہے نا، ان کا جو ہے نا عزیزو، ترفع بالضمہ، رفع ان کا ضمہ کے ساتھ آتا ہے، اور نصب فتح کے ساتھ ہے،
مگر یہ کہ جمع مؤنث سالم ہو تو پھر اس کا فتح جو ہے نا کسرہ کے ساتھ آ جاتا ہے۔ جمع مؤنث سالم کا نصب کس کے ساتھ آتی ہے آگا جان؟ کسرہ کے ساتھ آتی ہے، وہ ایک چیز ہے۔ پھر ایک بات ہے کہ جو اسم ہے وہ کسرہ کے ذریعے مجرور ہوتا ہے، اسم کسرہ کے ذریعے مجرور ہوتا ہے، مگر یہ کہ اگر وہ غیر منصرف ہے، اگر وہ غیر منصرف ہے تو وہ مجرور ہوتا ہے کس کے ساتھ بھلا؟ فتح کے ساتھ۔ فعل جو ہے وہ مجزوم ہوتا ہے سکون کے ساتھ، مگر اگر وہ فعل معطل ہے تو اس کا آخری حذف ہو جاتا ہے۔ لم یدو، لم یخشا، لم یرمی۔ توجہ فرما لو۔ المعربات بالحرکات اربعون، معربات جو بالحرکات ہیں اربعون 4 ہیں، معرب بالحرکات 4 ہیں۔ ہیا وہ یہ ہیں: الاسم المفرد و جمع المؤنث، اسم مفرد جمع مؤنث سالم، جمع التکسیر تیسری ہو گئی، والفعل المضارع فعل مضارع، المجرد من الضمیر البارز المرفوع وہ جو مضارع خالی ہے ضمیر بارز مرفوع سے، فہذہ جمیعها ترفع بضمۃ وتنصب بالفتحۃ الا جمع المؤنث سالم فبالکسرۃ۔ یہ تمام اقسام جو ہے نا ان کو رفع دیا جاتا ہے ضمہ کے ساتھ، نصب دی جاتی ہے فتح کے ساتھ، مگر جمع مؤنث سالم جو ہے ٹھیک ہے اس کا جو نصب ہے وہ کسرہ کے ساتھ ہے، اس کی نصب کسرہ کے ساتھ ہے۔ جمع مؤنث سالم کی نصب کس کے ساتھ آتی ہے؟ کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ یخفض الاسم منہا بالکسرۃ، اسم کو جر دی جاتی ہے، ان میں سے اسم کو جر دی جاتی ہے کسرہ کے ساتھ، الا ما لا ینصرف فبالفتحۃ، مگر وہ اسم غیر منصرف ہو تو اس کو کسرہ کس کے ساتھ دیتے ہیں؟ فتح کے ساتھ۔ ویجزم الفعل بالسکون، فعل کو جزم دی جاتی ہے سکون کے ساتھ، الا المعطل الاخر، مگر وہ فعل معطل الاخر ہے، فبحذف آخرہ، تو اس کے آخر معطل الاخر کے آخر کو کیا کیا جاتا ہے؟ حذف کیا جاتا ہے۔ نحو لم یدعو، لم یخشا ولم یرمی۔ تمام ہے جناب۔ اگلا سوال سنو، اگلا سوال سنیے۔ سوال نمبر کیا جناب؟ 199۔ کم ہے المعربات بالحرکات نیابتاً عن الحرکات، کتنے معرب بالحروف ہیں جو نائب ہیں حرکات سے؟ معرب بالحروف جو نائب ہیں حرکات سے وہ کتنے ہیں؟ معرب بالحروف جو نائب بنتے ہیں حرکات سے کتنے ہیں؟ توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں معرب بالحروف جو نائب ہیں حرکات سے وہ بھی 4 ہیں۔ ایک تو ہو گیا اسماء خمسہ جو ہیں اب، اخ، ہم، فم، ذو، ایک یہ ہیں، ان کا اعراب جو ہے نا حروف کے ساتھ آئے گا حرکات کی نیابت میں۔ دوسرا جناب مثنیٰ ہیں، تیسرا جمع مذکر سالم ہے، اور چوتھا افعال خمسہ ہیں جو کہ بعد میں بتاتا ہوں، توجہ فرما لیں۔ المعربات بالحروف نیابتاً عن الحرکات اربعون، معربات بالحروف جو نائب ہیں حرکات سے 4 ہیں۔ نمبر 1 الاسماء الخمسہ، اسماء خمسہ 5 اسماء، وہی اب، اخ، ہم، فم، وذو، فترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالیاء، پس وا کے ذریعے رفع دیا جاتا ہے اور الف کے ذریعے نصب دی جاتی ہے اور یا کے ذریعے جر دی جاتی ہے۔ نحو ھذا ذو ادب، ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ ھذا ذو ادب، رأیت ذا مال، الف کے ساتھ نہ آ گئی نصب، دیکھیے آپ نے۔ مررت بذی فضل، جار جو ہے یا کے ساتھ آئی، مررت بذی فضل۔ فائدۃ لا تعرب هذه الاسماء بالحروف، یہ اسماء حروف کے ذریعے معرب نہیں ہوتے۔ لا تعرب هذه الاسماء بالحروف، یہ اسماء حروف کے ذریعے معرب نہیں ہوتے، الا اذا كانت مفردة غیر مصغرة ومضافة الى غیر یا المتکلم، توجہ فرماؤ، مگر یہ کہ جب یہ مفرد ہوں، یہی جن کی بات کر رہے ہیں اسماء کی، مگر یہ کہ جب یہ مفرد ہوں، مصغر نہ ہوں اور مضاف ہوں الی غیر یا المتکلم، مضاف ہوں یا متکلم کے غیر کی طرف، یا کی طرف نہ ہوں، توجہ رکھنا، مضاف ہوں غیر یا متکلم کی طرف، تو پھر یہ اعراب ہے۔
فَإِذَا لَمْ تَتَوَفَّرْ لَهَا هَذِهِ الشُّرُوطُ، جب ان میں یہ شروط نہ پائی جائیں، اُورِبَتْ كَمَا تُعْرَبُ نَظَائِرُهَا مِنْ سَائِرِ الْأَسْمَاءِ، ٹھیک ہے نا، جب یہ شروط نہ پائی جائیں اُورِبَتْ تو یہ کیا ہو جاتے ہیں، یہ اسماء معرب ہو جاتے ہیں، کما تُعْرَبُ نَظَائِرُهَا، جس طرح کہ ان کے نظائر جو باقی اسماء ہیں وہ معرب ہوتے ہیں، یہ بھی معرب ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، جب یہ شروط نہ پائی جائیں اُورِبَتْ معرب ہو جاتے ہیں، کما تُعْرَبُ نظائرها، جیسا کہ ان کے نظائر من سائر الاسماء جو باقی اسماء معرب ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی معرب ہوتے ہیں۔ فتقول، پس تم کہو گے ہؤلاء آبائی ھذا اخی وھذا ابی، ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ دوسرا جی، المثنی یرفع بالالف و یا یرفع پڑھ لیں، المثنی یرفع بالالف، مثنی کو الف کے ذریعے رفع دی جاتی، و ینصب و یجر بالیاء، اور مثنی کو نصب اور جر یا کے ذریعے نصب اور جر دی جاتی ہے۔ نحو جلس الرجلان اجلست الرجلین و جلست مع الرجلین، چیک کر کے دیکھ لو، تثنیہ ہے نا رجلان، اس کا رفع الف کے ساتھ نہیں ہے، رجلان نصب اور جر یا کے ساتھ ہے، اجلست الرجلین یا کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تثنیہ میں جو ہوتی ہے نا اس یا کا ما قبل کیا ہوتا ہے، مفتوح ہوتا ہے، رجلین جلست مع الرجلین، ٹھیک ہے۔ تو اگلی جو حالت ہے مع الرجلین والی ہے اس کی جری حالت ہے، وہ بھی یا کے ساتھ ہے۔ تیسرا جی، جمع المذکر سالم یرفع بالواو و ینصب و یجر بالیاء، جمع مذکر سالم جو ہے اس کو واو کے ذریعے رفع دیا جاتا ہے اور نصب اور جر یا کے ذریعے دی جاتی ہے۔ نحو جاء القادمون، دیکھو واو کے ذریعے رفع آیا، احضرت الغائبین، نصب کس کے ساتھ آئی، یا کے ساتھ آئی ہے، وذهبت بالحاضرین، یہاں بھی یا کے ساتھ آئی ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ فائدتون، ان نون فی جمع المذکر سالم مفتوحۃ وما قبل الیاء مکسورۃ لفظا او تقدیرا، نون جمع مذکر سالم مفتوح ہوتی ہے اور یا کا ما قبل مکسور ہوتا ہے لفظا یا تقدیرا، یا کا ما قبل مکسور ہوتا ہے لفظا یا تقدیرا، نحو المصطفین، ٹھیک ہے یا نہیں، یا کا ما قبل ظاہراً تو مفتوح ہے لیکن تقدیراً کیا ہے، مکسور ہے، بے خلاف المثنی، تثنیہ کے خلاف، فإن نونہ مکسورۃ، تثنیہ کی نون مکسور ہوتی ہے، وما قبل الیاء مفتوح، اور تثنیہ جو ہوتا ہے نا اس کی یا کا ما قبل کیا ہوتا ہے، ما قبل الیاء مفتوح ہوتا ہے، کما رأیتا، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ چوتھی چیز آگا جان، چوتھی چیز، الافعال الخمسۃ، افعال خمسہ ہیں جن کا اعراب جو ہے وہ حروف کے ساتھ ہے حرکات کی نیابت میں۔ چوتھا، چار تھے نا، الافعال الخمسۃ، افعال خمسہ، وہی کل مضارع اتصلت بہ الف اثنین او واو جماعت او یا مخاطبۃ، افعال خمسہ وہی، اور وہ کیا ہیں، ہر مضارع جس کے ساتھ الف تثنیہ کی ملی ہوئی ہو یا واو جماعت ملی ہوئی ہو یا مخاطبہ ہو، نحو یفعلان تفعلان یفعلون تفعلون تفعلین، یہ سیگے افعال خمسہ۔ فا ترفع باثبات النون، نون کے ثابت رکھنے سے رفع دیا جاتا ہے، وتنصب وتجزم بحذفها، نون کے حذف کرنے سے، ٹھیک ہے، نصب اور جزم دی جاتی ہے، بحذفها، نون کے حذف کرنے سے نصب اور جزم دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نحو لن ینجحا، نون کہاں گئی، گر گئی، ولم تنجحی، ولم تنجحی، یہاں بھی وہ کیا ہوا گا جان، گر گئی، نون جو تھی نا وہ گر گئی۔ توجہ آپ نے فرمائی ہے گا جان۔ یہ ہیں افعال خمسہ جن کا
رفع نون کے ثابت سے ہے، نصب اور جزم نون کے حذف کرنے کے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ نے ان کا ملاحظہ فرما لیا میرے عزیزو۔ 101 سوال اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے۔ فی کم موضع تقدر حرکات الاعراب، کتنی جگہوں میں اعراب کی حرکات تقدیری ہوتی ہیں، مقدر ہوتی ہیں۔ فی کم موضع تقدر حرکات الاعراب، کتنی جگہوں میں اعراب کی حرکات مقدر ہوتی ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں اعراب کی حرکات 4 جگہوں میں تقدیری ہوتی ہیں۔ اعراب کی حرکات کتنی جگہوں میں مقدر؟ 4 جگہ میرے آقا جان، 4 جگہوں میں مقدر ہوتی ہے۔ پہلی جگہ وہ اسم معرب جو مختوم ہے الف پہ، وہ اسم معرب جو الف پہ ختم ہو رہا ہے اس کا اعراب تقدیری الفتح یخشا جیسے ہے۔ دوسرا آقا جان، دوسرا البتہ یہ اسم کہنے کی بجائے نا میں یہ کہہ دوں تو بہتر ہے۔ کیا کہوں؟ یعنی وہ جو معرب ہے، کس پہ معرب ہے؟ الف پہ، مختوم بے الف پہ۔ وہ جو معرب ہے جو ختم ہو رہا ہے الف پہ، تو اس میں یہ مثال دونوں پھر فٹ ہیں، الفتح یخشا۔ دوسری کیا ہو جائے گی آقا جان؟ دوسری وہ یہ ہے کہ اسم جو مضاف ہے یا متکلم کی طرف، اسم جو مضاف ہے یا متکلم کی طرف، ٹھیک ہو گئی بات، اس کا اعراب بھی کیا؟ تقدیری۔ اور تیسری آقا جان وہ جو معرب ہے اور مختوم ہو رہا ہے واو پر، وہ جو معرب ہے اور ختم ہو رہا ہے، اسم ہے یا مطلب ہے فعل ہے، معرب ہے اور ختم ہو رہا ہے واو پر ضمہ کے بعد اور یا پہ ختم ہو تو کسرہ کے بعد، ان کا اعراب بھی کیا؟ تقدیری ہے۔ وہ جو معرب ہے اور ختم ہو رہا ہے وا پر ضمہ کے بعد اور یا پہ ختم ہو رہا ہے کسرہ کے بعد، ان کا اعراب بھی تقدیری ہے۔ یدعو القاضی۔ اور میرے خیال میں چوتھا مورد اگر جان یہ ہے کہ جس کے آخر کو حذف کیا گیا ہو تو اس کا اعراب بھی تقدیری ہے، کاذن و جوارن۔ توجہ، تقدیر و علامات الاعراب، علامت اعراب کا مقدر ہونا۔ فی کم موضع تقدر حرکات الاعراب، اعراب کی حرکات کتنی جگہوں میں تقدیری ہوتی ہیں؟ جواب، تقدر حرکات الاعراب فی اربعۃ مواضع، اعراب کی حرکات 4 جگہوں میں مقدر ہوتی ہیں۔ فی المعرب المختوم بالالف، وہ جو معرب ہے اور ختم ہو رہا ہے الف پہ، نحو الفتح یخشا، ان کا اعراب تقدیری۔ 2 فی الاسم المضاف الی یا المتکلم، اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب تقدیری، نحو مررت بغلامی، غلامی، اعراب تقدیری۔ تیسرا فی المعرب المختوم بوا بعد ضمۃ و یا بعد کسرۃ، وہ جو معرب ہے اور ختم ہو رہا ہے وا پہ ضمہ کے بعد اور یا پہ ختم ہوتا ہے کسرہ کے بعد، نحو یدعو القاضی، القاضی یدعو ہو گئی کس کے بلا؟ ختم ہو رہا ہے وا پہ ضمہ ہے پیچھے ضمہ کے بعد، اور قاضی یا پہ ختم ہو رہا ہے کسرہ کے بعد۔ اگلا چوتھا مورد ہے جی، فی ما حذف آخر، جس کے آخر کو حذف کیا گیا، نہ ہو کاذن و جوارن، کاذن و جوارن۔ بجلی چلی گئی ہے، مجھے کچھ روشن کرنے دینا، پریشان نہ ہونا۔ فائدہ تن تقدر جمیع الحرکات علی المعرب المختوم بالالف، تمام حرکات مقدر ہوتی ہیں، تقدیری ہوتی ہیں، کس پر؟ وہ جو معرب ہے اور الف پہ ختم ہو رہا ہے، معرب مختوم بے الف کی، معرب جو مختوم ہے ختم ہوتا ہے الف پہ، اس کی تمام حرکات تقدیری ہوتی ہیں۔ کیوں جی؟ کیوں تقدیری ہوتی ہیں؟ لِتَعَذُّرِ ظُهُورِ عَلَى الْأَلِفِ، کیونکہ حرکت کا ظاہر ہونا الف پہ متعذر ہے اور مشکل ہے۔ وَتُقَدَّرُ عَلَى الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، اور وہ جو اس مضاف ہے یا متکلم کی طرف، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟
تقدیری ہوتا ہے. کیوں؟ لأن آخرہ قد التزم الکسر مناسبتاً للیا، کیونکہ اس کے آخر کو کسرہ لازم ہے یا کی مناسبت سے. وَتُقَدَّرُ ضَمَّةُ وَالْكَسْرَةُ وَعَلَى الْمَخْتُومِ بِوَا بَعْدَ ضَمَّةٍ وَيَاءٍ بَعْدَ كَسْرَةٍ استسقالاً لہما. توجہ، ضمہ اور کسرہ، تقدر ضمۃ والکسرہ، ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتا ہے. کس پہ بھلا؟ المختوم بواو، وہ جو وا پہ ختم ہو رہا ہے ضمہ کے بعد اور یا پہ ختم ہو رہا ہے کسرہ کے بعد. ٹھیک ہے، وہ جو شاباس وا پہ ختم ہو رہا ہے ضمہ کے بعد، یا پہ ختم ہوتا ہے کسرہ کے بعد، ان کا ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتا ہے. کیوں؟ استسقالا لہما، ضمہ وا پر اور کسرہ یا پر کیا ہوتا ہے؟ ثقیل ہوتا ہے. وَتَظْهَرُ الْفَتْحَةُ لِخِفَّتِهَا، فتح ظاہر ہوتا ہے لِخِفَّتِهَا، فتح کے خفیف ہونے کی وجہ سے فتح ظاہر ہو جاتا ہے. نحو لن ادعو القاضیہ، فتح ظاہر ہو گیا ہے کیونکہ خفیف ہے. فَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاوُ وَالْيَاءُ بَعْدَ سَاكِنٍ، جب وا اور یا واقع ہو بعد ساکن، ساکن کے بعد، ساکن کے بعد جب وا اور یا واقع ہو. نحو دلو و ذبی ظہرت جمیع حرکات الاعراب علیہما، علیہما یعنی سی دلو اور ذبی پر تمام حرکات اعراب کیا ہے جان؟ ظاہر ہوتی ہیں. وَيُقَالُ لِلْاسْمِ الْمَخْتُومِ بِهِمَا شَبِيهًا بِصَحِيح، اور اسم جو ختم ہو رہا ہے بِهِمَا وا اور یا پہ، اسم جو وا اور یا پہ ختم ہو رہا ہے ساکن کے بعد، توجہ فرما رہے ہو، اسم جو ختم ہو رہا ہے وا یا پہ نا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس اسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ شبیہن بصحیح، صحیح کے شبیہ ہے. یہ اسم شبیہ بے صحیح ہے. کیوں بھلا کیوں کہتے ہیں شبیہ بے صحیح؟ ہدایت میں بھی تھا لِأَنَّهُ يُعَامَلُ مُعَامَلَةُ الصَّحِیح، کیونکہ اس شبیہ بے صحیح کے ساتھ صحیح والا معاملہ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے جان؟ صحیح والا معاملہ کیا جاتا ہے. جس طرح اعراب صحیح کے اوپر آتا ہے اسی طرح کا اعراب شبہ صحیح پہ بھی آتا ہے. وَتُقَدَّرُ ضَمَّةُ وَالْكَسْرَةُ أَيْضًا عَلَى الْمَعْذُوفِ آخِرِهِ كَمَا تُقَدَّرُ عَلَى الثَّابِتِ. ضمہ اور کسرہ جو ہے نا جس آخر معذوف ہے اس پر تقدیری ہوتا ہے، جس طرح کے ضمہ اور کسرہ تقدیری ہوتا ہے ثابت پر جس کا آخر حذف نہیں ہے. وَتَظْهَرُ عَلَيْهَا الْفَتْحَةُ، اور ان پر فتح کیا گا جان؟ ظاہر ہوتا ہے. فَتَقُولُ، پس آپ کہیں گے رَأَيْتُ قَاضِيًا وَجَوَارِيًّا. موفق معید رو عزیزو، سلامتی آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.